صفحہ نمبر 20 ہے اور سورہ الرعد شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، تلک یہ آیات ہیں الکتاب، ایک عظیم الشان کتاب کی۔ الکتاب عظیم الشان کتاب، یا آپ اللہ کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی آیات کی کتاب ہیں، کتاب کی آیات ہیں، یا ایک عظیم الشان کتاب کی آیات ہیں۔ والذی، اور وہ کلام یا وہ وحی، انزلہ جو نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، الحق وہ بالکل سچ ہے، برحق ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو کلام آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا وہ سچ ہے، برحق ہے۔ ولکن، اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون نہیں مانتے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ پچھلی آیات میں ہم نے، کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس کے اختتامی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ لوگ ان سے گزرتے ہیں لیکن غافل ہوتے ہیں، حالت غفلت میں گزر جاتے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو اختصار کے ساتھ وہاں صرف اتنا بیان ہوا تھا کہ اللہ کی طرف کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب اس صورت میں ان نشانیوں کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں، اور بار بار اس کے اندر پھر لوگوں کو غور و فکر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ الذی، وہ ذات ہے، رفع جس نے اٹھایا، بلند کیا، السماوات آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستون کے، ترونہا اور تم دیکھتے بھی ہو، تم دیکھتے ہو آسمانوں کو کہ اللہ رب العزت نے بغیر ستونوں کے ان آسمانوں کو بلند فرمایا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کے لیے سقف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ سقف کہتے ہیں چھت کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے وہ ایک ٹھوس چیز ہے، بہت بڑا ہے، بہت ٹھوس اور بہت بڑا ہے۔ اب ٹھوس چیز ہو، بڑی چیز ہو تو ظاہر ہے وہ فضا کے اندر ٹک نہیں سکتی، اس نے تو گرنا ہے نیچے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے ساتھ، بغیر کسی سہارے کے ساتھ ان کو کھڑا کر کیا ہوا ہے، قائم ہے وہ۔ ثم، پھر، استوا، اللہ تعالیٰ متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، علی العرش، عرش کے اوپر۔ پھر اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر متمکن ہوئے۔ یہ آیت بار بار گزر چکی ہے اور اس کا لفظی ترجمہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر متمکن ہوئے، سیدھے ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، جیسے اس کی شان ہے۔ وَسَخَّرَ، اور اس نے کام میں لگایا، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو۔ سورج اور چاند کو اللہ رب العزت نے کام میں لگایا۔
مسخر فرمایا، کام میں لگایا، ایک ذمہ داری لگا دی. دیکھیں سورج اور چاند جو ہیں ان کا کوئی بھی مفاد ہم سے وابستہ نہیں ہے، انسانوں سے ان کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے. ایک انسان بھی نہ ہو انہیں کیا فرق پڑنا ہے؟ پھر بھی وہ چل رہے ہیں، ایسی کمال ڈیوٹی دے رہے ہیں، بغیر کسی ناغے کے، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی چھٹی کے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور مکمل ڈیوٹی دے رہے ہیں. کیوں؟ یا تو کوئی پیسوں کا معاملہ ہے، مفاد کا معاملہ، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر تو جواب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس لیے وہ چل رہے ہیں. وسخر اس کے حکم سے یہ چل رہا ہے، انسانوں کا کوئی معاملہ نہیں اس میں. وسخر الشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے کام میں لگایا ہوا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کلن، اور یہ سب کے سب، یجری، رواں دواں ہیں، لأجل مسمى، اجل ٹائم، مدت، اور مسمى مقرر، یہ سب ایک متعین اور مقرر وقت تک کے لیے رواں دواں ہیں. یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں. اور یفصل، وہ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، الآیات، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم لوگ، بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات کا، توقنون، یقین کرنے والے بن جاؤ. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، الذی، جس نے، مد الارض، زمین کو پھیلایا. زمین کو اللہ رب العزت نے پھیلایا. یہاں پھر وہی بات ہے، انسان، زمین کا کوئی بھی مفاد انسانوں سے وابستہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ انسانوں کی ہمہ وقت خدمت کر رہی ہے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کام لگایا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آسمانوں کو بنا سکے، سورج چاند ستاروں کو بنا سکے، زمین کو بنا سکے، اور پھر ان کو ان کے کام ان کے سپرد کر سکے، اور یہ پھر بغیر کسی توقف کے اللہ کے دیے ہوئے کام پہ لگے رہیں. صرف اللہ کی ذات ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، مد الارض، کہ جس نے زمین بنائی، زمین کو بچھایا، پھیلایا. وَجَعَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، فیہا، اس زمین میں، رواسی، پہاڑ، اور اللہ نے اس میں پہاڑ رکھ دیے. وَأَنْهَارًا، اور نہریں رکھ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ اور نہریں رکھ دیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جتنی قسم کے بھی پھل ہیں، میوہ جات ہیں، جعل، بنائے اللہ تعالیٰ نے، فیہا، ان میں، زوجین اثنین، جوڑے جوڑے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں. جتنے بھی پیداوار ہے، جتنے بھی پھل ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے جوڑے جوڑے بنائے. بلکہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا ہے، وہ جوڑے جوڑی شکل میں ہے. ہمارا علم ابھی اس تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، لیکن اللہ رب العزت کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دن ہے اور رات ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرمی ہے اور سردی ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج ہے اور چاند ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان ہے اور زمین ہے. اس طرح یہ تو بڑی چیزیں ہیں. اسی طرح چھوٹی چیز اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑوں کی شکلوں میں بنایا ہے. یغشی اللیل النہار، اور اللہ ہی ہے جو رات کو دن کے اوپر طاری فرما دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. ان فی ذالک، بے شک ان میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، لیکن ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو ان میں غور و فکر کریں. تو جو لوگ ان میں غور و فکر کریں ان کے لیے بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر. وفی الارض، اور زمین، قطع متجاورات،
قطعن اس کے بہت سے ٹکڑے ہیں، قطع ٹکڑے، متجاورات قریب قریب، باہم ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگور کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجوریں ہیں، صنوان وغیر صنوان، صنوان ان میں سے کچھ تنے والے بھی ہیں، وغیر صنوان اور کچھ بغیر تنے کے بھی ہیں، کچھ تنے والے بھی ہیں اور کچھ بغیر تنے کے بھی ہیں۔ اب کھجور ہے اس کا درخت ہے تنے والا ہے، انگور ہے بیل ہے کوئی تنا نہیں ہے اس کا، وہ تو ایک شاخ سی ہے پھیلی ہوئی ہے۔ یسقا اور یہ سیراب کیے جاتے ہیں، بماء واحد ایک پانی سے، زمین ایک پانی ایک، ڈالنے والا کسان ایک، دن رات ایک، نکلنے والی پیداوار مختلف، ہر پیداوار مختلف، ہر پیداوار کے اندر بڑی پیداوار، ہر پیداوار کے اندر بہت پیداوار۔ آپ کھجور لے لیں پتہ نہیں کتنی قسمیں، واللہ عالم، کھجور ایک پیداوار ہے، اس کے اندر پھر اور قسمیں۔ آپ پھلوں کو لے لیں، آپ سبزیوں کو لے لیں، ان کے اندر اور اقسام، دالوں کو لے لیں ان کے اندر پھر اور اقسام۔ یسقا بماء واحد، ہر چیز الگ الگ، یہ جو ہے نا زمین کے الگ الگ ٹکڑے، ٹکڑے کا مطلب کیا ہے کہ کہیں سے کوئی چیز نکل رہی ہے، کہیں سے کوئی چیز نکل رہی، کہیں سے کوئی چیز نکل رہی، حالانکہ ملے ہوئے آپس میں زمین۔ وَنُفَضِّلُ اور ہم درجہ بڑھا دیتے ہیں، فضیلت دے دیتے ہیں، بعضها بعض کو، علی بعض بعض پر، فی الاکل ذائقے میں، اور ذائقے میں ہم بعض کا درجہ بعض پر بڑھا دیتے ہیں، یعنی بعض پھلوں کا ذائقہ بہت اچھا ہے، بعض کا نسبتاً ذرا کم بھی ہے، بعض کا نسبتاً کم بھی ہے۔ اب آپ آم کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کیلے کو دیکھ سکتے ہیں، آپ انگور کو دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے پھل ہیں، اور کچھ پھل ایسے بھی ہیں جو ذرا ترش ہوتے ہیں، وہ اتنا نہیں کھائے جاتے، لیکن سب اللہ کی پیداوار ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اس لیے کچھ پھلوں کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، یہی فضیلت ہے نا جو اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی فضیلت ہے۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل سمجھ سے کام لیں، جو عقل سمجھ سے کام لیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے نا، فَعَجَبٌ تو کہیں زیادہ تعجب خیز ہے، قولہم ان کا یہ کہنا۔ اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے نا تو آپ کے تعجب سے کہیں زیادہ قابل تعجب ہے ان کا قول۔ اِذَا کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے، تراباً مٹی مٹی، کیا جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا کیا ہم لفی خلق جدید، خلق جدید دوبارہ پیدا ہونا، تو کیا پھر ہم نئی تخلیق میں پیدا ہوں گے، دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اب جو ہے نا اگر آپ کو تعجب ہے، تعجب کس بات پر، اتنا کچھ اللہ بیان کر رہے ہیں، اتنا کھول کے بیان کر رہے ہیں، اتنی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اور سب کچھ جو بیان کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، حیرت ہے، تعجب ہے، پھر بھی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر بھی اس قرآن کو جو اتنے معجزانہ انداز میں اتنی تفصیل سے یہ سب کچھ بیان کر رہا ہے، پھر بھی کسی کتاب کے اندر اس سے پہلے اتنی تفصیل ایسے نہیں تھی۔ اللہ پاک انسانی نفسیات کو، انسانی مزاج، انسانی سوچ کو سامنے رکھ کر جن چیزوں میں اس کی دلچسپی ہے ان چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں، اس سے پہلے کتابوں میں اتنا ایسا نہیں تھا۔ اچھا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو تعجب ہو رہا ہے نا، آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے نا، تو اگر آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے نا تو اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات پتہ کیا ہے، ان کا یہ کہنا کہ کیا جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ اس سے بھی زیادہ، آپ کے تعجب سے بھی زیادہ قابل تعجب یہ جملہ ہے۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بربہم اپنے رب کا، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اس کو رب کے ساتھ کفر کیوں قرار دیا گیا؟
کیونکہ اللہ کہتے ہیں نا میں پیدا کروں گا، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو گویا اللہ کی وہ جو دوبارہ پیدا کرنے کی صفت ہے، یہ اس کے منکر ہیں، یہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. واولئک، اور یہ ہیں وہ لوگ، الاغلال، کہ طوق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں. واولئک، اور یہ اصحاب النار، جہنم والے ہیں، اور یہ جہنمی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. یہ جہنمی لوگ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. یہاں پہ اللہ پاک نے نا ان کے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے تو آگے اس کا جواب نہیں دیا. لیکن قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر اللہ پاک نے اس کا جواب دیا. یہ کہتے ہیں نا کون پیدا کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ ان کو فرمائیے کہ جس نے پہلے پیدا کیا تھا دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. یہ سورہ یاسین ہے. اور ایک جگہ آتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے کہیں زیادہ آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پہلے پیدا کر چکے ہیں، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے. وہ اللہ ہے جو پہلے بھی پیدا کرتا ہے، جو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. تو قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر جواب دیا، لیکن یہاں پر جواب نہیں دیا. یہاں پر صرف اتنا کہا کہ اولئک الذین کفروا بربہم، دراصل یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کی صفت احیاء جو ہے اور انشاء جو ہے یہ اس کا انکار کر رہے ہیں. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، قیامت والے دن ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے جہنمی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور انہوں نے جلدی مچا رکھی ہے، بِالسَّيِّئَةِ، برائی کی، انہوں نے برائی کی جلدی مچا رکھی ہے، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچا رکھی ہے. بھلائی کیا ہے؟ بھلائی خیر مانگنا، ایمان مانگنا، عافیت مانگنا، استغفار مانگنا، یہ خیر ہے. لیکن بجائے خیر کے جلدی کسی کی مچا رکھی ہے، عذاب لاؤ، قیامت لاؤ، یہ اس چیز کی جلدی مچا رکھی ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور ان لوگوں نے بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچا رکھی ہے. وقد، اور بے شک، خلت، گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، المثلات مثالیں. وقد خلت من قبلہم المثلات، اور ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، یعنی مثالیں پہلے بھی لوگ تھے نا یہی بات کہتے تھے، کب آئے گا، کیوں نہیں آ رہا، ما یحبسہ، کس چیز نے روک لیا ہے، تو آ گیا. پھر ان پر جب آیا تو ہم 17ویں پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ پھر بھاگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترکضوا، اب نہ بھاگو، وارجعوا، واپس چلو، واپس چلو اپنے ان علاقوں میں، محلات میں، اپنے عیش و عشرت کی جگہ پر جہاں وہ تم عیش و عشرت کرتے تھے، واپس پلٹو. تو وقد خلت من قبلہم المثلات، اور ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کے پروردگار، لذو مغفرہ، بہت بخشنے والے ہیں، للناس، لوگوں کو اللہ پاک بہت بخشنے والے ہیں، علی ظلمہم، ان کی زیادتیوں کے باوجود، ان کی زیادتیوں کے باوجود اللہ رب العزت انسانوں کو بہت زیادہ بخشنے والے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور آپ کے رب،
لشدید العقاب، وہ سخت عذاب بھی بہت سخت دینے والے ہیں، اور آپ کے پروردگار عذاب بھی بہت سخت دینے والے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، انزل، اتاری گئی، علیہ، ان پر، آیتن، آیت، من ربہ، ان کے پروردگار کی طرف سے، لولا انزل علیہ آیت من ربی، جو نشانی ہم نے مانگی ہے، جس کا تقاضا اور ڈیمانڈ ہم نے کی ہے، تو وہ نشانی کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر؟ تو انما انت، جواب یہ ہے، انما انت، سوائے اس کے نہیں کہ انت، آپ، منذر، لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں اور خبردار کرنے والے ہیں۔ انما انت منذر، آپ تو لوگوں کو آگاہ اور خبردار کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام یہ نہیں ہے لوگوں کی ڈیمانڈز پوری کریں، لوگوں کے تقاضے پورے کریں، نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچائیں، آپ پہنچا رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ، اور ہر قوم کے لیے، ہاد، رہنمائی کرنے والا ہم نے بھیجا ہے، اور ہر قوم کے لیے رہنمائی کرنے والا آتا رہا ہے، سو آپ بھی رہنمائی کرنے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، باقی نشانیاں کا پورا کرنا اللہ کا معاملہ ہے، بس یہاں